بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو قرآن مجید ہے وہ عربی زبان، هذا لسان عربی مبین، یہ واضح روشن عربی زبان ہے۔ قرآن اسی زبان میں اسی انداز میں نازل ہوا ہے کہ جو اس معاشرے کے لوگوں کا انداز تھا اور ان کی زبان تھی۔ وہ بھی الفاظ کو حقیقی معنوں میں بھی استعمال کرتے تھے اور مجازی معنوں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اب اس آیت میں پہلا جو لفظ لباس آیا ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے کہ ہم نے لباس نازل کیا ہے جو یواری سوآتکم وریشا، تمہاری شرم کے مقامات کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے باعث زینت ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، یہاں پہ لباس سے مراد وہ والا کپڑے کا لباس نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے، وہی چھپانے کا میسج اور زینت کا میسج اس میں بھی ہے۔ ایک دفعہ انسان اپنی زینت بناتا ہے اس ظاہری وجود کی، اچھا کپڑا پہن کے، مہنگا کپڑا پہن کے، بڑا زبردست کسی برانڈ کا کپڑا پہن کے لوگوں میں زینت بناتا ہے۔ خدا کے ہاں اس طرح زینت نہیں ہوتی حقیقت میں۔ لیکن ایک دفعہ انسان اپنی زینت کرتا ہے تقوی کے لباس سے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذالک خیر، وہ بہتر ہے، اس کی زینت زبردست ہے۔ وہ جو چھپاتا ہے انسان کی خرابیوں کو، ڈھانپ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ یہ اس طرح کی ملتی جلتی جو روش ہے، تعبیر ہے، وہ ایک اور جگہ پر بھی آئی سورۃ البقرہ میں، آپ کو یاد ہوگا، وہاں فرمایا کہ جب حج کا الحج اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں میں ہوتا ہے، تو وہاں پر فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، کہ جو سفر حج پہ جانے لگا ہے اسے چاہیے کہ کیا کرے، تزودوا، زاد راہ کا بندوبست کرے۔ سفر پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے سامان کچھ ساتھ لیتے ہیں، سفر کی مناسبت سے، لمبا سفر ہے، چھوٹا سفر ہے، کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں موسم کچھ اور ہے، ہمارے یہاں موسم کچھ اور ہے، وہاں کی ضروریات کچھ اور ہیں، یہاں کی ضروریات کچھ اور ہیں، تو اس مناسبت سے جیسا سفر ہوتا ہے وہاں ویسا سامان لیتے ہیں ساتھ۔ تو خداوند عالم نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ آمادہ کرو سفر حج کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ کیا فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن یہ یاد رکھو کہ سفر حج کا جو بہترین زاد راہ ہے وہ کیا ہے، تقوی ہے۔ تو اب جب دیکھتے ہیں کہ سفر حج کی تیاری ہو رہی ہے، ایک سے ایک چیز خریدی جا رہی ہے، اس کے بہانے سے جو چیزیں اور بھی خریدنی ہوتی ہیں وہ بھی خرید رہے ہیں، سامان کے ڈھیر لگ گئے ہیں، لیکن تقوی بطور زاد راہ بہت ساروں کو پرواہ نہیں ہوتی، جیسے جاتے ہیں حج سے بغیر تھوڑا سا بھی متاثر ہوئے ویسے کے ویسے واپس آ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو اب ایسے ہو گئے جیسے ماں شکم مادر سے آج جنم لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے نہیں ہوتا، یہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں قرآن کا فارمولہ کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو حج قبول ہوا یا نہیں، اس کے لیے یہ والا زاد راہ ساتھ لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ، پس بے شک بہترین زاد راہ اس سفر حج کا کیا ہے، التقوی۔ کیوں؟ اسی کی وجہ سے تو قبول ہوگا۔ اگر تم حج پہ گئے ہو، سیر و تفریح کر رہے ہو، کھا پی رہے ہو، موجیں کر رہے ہو، اور کچھ خاص قسم کی بے روح کر کے مناسک بھی انجام دے رہے ہو، اس لیے نہیں اللہ نے حج رکھا۔ اللہ کوئی ورزش نہیں کروانا چاہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اتنا، آپ کو پتہ ہے حج پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ خداوند عالم دیکھنا چاہتا تھا۔ اب مسلمان وہ ظاہری عمل تو کرتے ہیں لیکن اس عمل سے خدا جو چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ میں پہلے بھی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں بعض اوقات یہ اپنے ملازموں کو
اپنے ورکرز کو ریفریشر کورس کرواتی ہیں تاکہ ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جائے، وہ اور بہتر طریقے سے آؤٹ پٹ دے سکیں، ان کی صلاحیات میں نکھار آئے. ایسے انتظام کرتے ہیں، ٹرینر بلاتے ہیں جناب، اور فلانا موٹیویشنل سپیکر آ رہا ہے. یہ کس لیے ہوتا ہے؟ سن کے ثواب لینے کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ پروگرام بنا رہا ہوتا ہے، اس کمپنی کا وہ جو برین ہوتا ہے، وہ جو سوچ رہا ہوتا ہے، وہ یہ پروگرام کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ان ورکرز کی پرفارمنس بہتر ہو جائے، ان کی صلاحیتوں میں نکھار آ جائے، اور یہ اس کمپنی کو پھر اوپر کی طرف لے کے جائیں، بہترین طریقے سے اپنے فرائض کو انجام دیں. اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ پیسے لگاتا ہے کہ بیٹھ کے سنو اور انجوائے کرو، بڑا زبردست سپیکر تھا، بڑا زبردست یہ کیا، اور جب واپس اپنی نوکری پہ آئے ویسے کا ویسا بھدا ہو جیسے پہلے تھا. اس ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں اس سے کورس جو کر کے آیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے جن کو افسروں کو مطلب فوج وغیرہ میں یہ ترقی دینی ہوتی ہے، اس ترقی کے ساتھ کچھ کورسز لازم ہوتے ہیں کہ یہ کورسز پاس کرے گا تو اس کی اس عہدے سے اوپر عہدے پہ ترقی ہوگی. کیوں؟ ان کورسز کے ذریعے وہ جو اوپر جانا ہے اس کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی جاتی ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے ان بہترین پروگرامز کو ہم لوگوں نے اور ہی طرف لے گئے. ہم نے کہا ہمیں سے ذرا ثواب لینا ہے، جو اللہ آؤٹ پٹ لینا چاہتا ہے وہ اللہ کسی اور سے لے لے گا، ہم سے نہیں ہوتا. ہم نے تو یہاں گناہ کرنے ہیں وہاں جا کے بخشوانے ہیں، یہاں گناہ کرنے ہیں وہاں جا کے بخشوانے. ایسا نہیں ہے. دین کا اگر ایک لفظ میں بات کی جائے، دین انسان کی اصلاح کے لیے، اس کا ہر پروگرام انسان کے اندر تقوی کی کیفیت، اللہ سے رابطے کی کیفیت بہتر بنانے کے لیے، رسپانسبلٹی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو احساس ہے اس کو بڑھانے کے لیے، نکھارنے کے لیے. میں کسی کے آگے جواب دہ ہوں، کوئی میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ جس کو قرآن بار بار کہتا ہے نا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل صالح کا اصل معنی کیا ہے؟ ہم کر دیتے ہیں اور اچھے اعمال کیے. اس کا جو ایگزیکٹ میننگ ہے عمل صالح کا، یعنی وہ عمل کہ جس کو آپ کئی طریقوں سے انجام دے سکتے تھے، ڈھیلا ڈھالا، کچھ تھوڑا سا محنت کر کے، کچھ توجہ کے ساتھ، اور بہتر اور بہتر. جب انسان کسی عمل کو جو کچھ اس کے بس میں اپنی طرف سے فل محنت کر کے کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑتا اس کو بجا لانے میں، اصل میں اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. عام طور پر ہر نیک عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ عمل بھی کرو ایسے عمل کے جو دیکھنے والے ہیں، پتہ چلے کہ تم کتنی محنت اور شوق سے عمل کرتے ہو. ایام جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے منسوب ہیں. تو بی بی فرماتی ہے مجھے ایک روایت کے مطابق کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں. ایک تلاوت قرآن، محبت ہے مجھے. محبت سے جو کام کیا جاتا ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے، اور بطور جرمانہ اور بوجھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. مجھے تلاوت قرآن سے محبت ہے. مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے مجھے محبت ہے. محبت میں کام اور طریقے سے ہوتا ہے، اور جرمانہ سمجھ کر اور بس مجبوری ہے دینا پڑتا ہے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے دینے کا؟ نہیں کرتا، نہیں دیتے. تو بالآخر عشق اور محبت سے جب کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ اس کی جو اس کے اثرات ہیں، اس کے فوائد انسان کو حقیقت میں تب نصیب ہوتے ہیں. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس تو بہترین لباس ہے. ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے، یعنی یہ جو خداوند عالم تمہیں بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں، شاید ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، شاید یہ لباس بھی یہ اپنے وجود پر ڈال لیں. اللہ العلی العظیم.